السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظوں کی وضاحت آیت نمبر 83 سے 91 تک، آیت 83 to 91۔ وہ اور اس جب، اس جو ہے اس کرو کے معنوں میں ہے یاد کرو وہ وقت جب اخذنا لیا ہم نے، اخذ یاخذ ماخوذ اردو میں استعمال ہوتا ہے لینا، نہ ہم نے، ہم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ تعظیم کے لیے، عزت کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ایک ہے لیکن نا کا مطلب ہے ہم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اپنے لیے نا کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو مراد اس سے جمع نہیں، زیادہ نہیں، تعظیم ہے۔ میثاق، وعدہ، معاہدہ۔ میثاق کا لفظ وثاق سے ہے، وثوق لفظ بھی اسی سے ہے، وثاق باندھنے کو کہتے ہیں، رسی سے باندھنا۔ تو رسی جیسے دو چیزوں کو آپس میں باندھ دیتی ہے، جیسے ہاتھ اور پاؤں کو باندھنے کے لیے رسی کا بھی استعمال ہوتی ہے، تو اسی طرح جو میثاق ہوتا ہے پکا وعدہ ایسا ہوتا ہے جو وعدہ کرنے والے کو اس سے، جس سے وہ وعدہ کر رہا ہے اس سے کیا کرتا ہے؟ باندھ دیتا ہے۔ تو میثاق پکا وعدہ، وہ وعدہ جسے پکا کیا گیا ہو قسم وغیرہ دے کر۔ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ کہاں یہ وعدہ لیا گیا تھا؟ تورات میں، یعنی پیغمبر کی زبانی۔ لا نہیں، تعبدون، تم عبادت کرو گے، یعنی اے بنی اسرائیل تم عبادت نہیں کرو گے۔ تعبدون این بادال اس کا روٹ ہے، اور عبادت کہتے ہیں الذل والخضوع، کسی کے سامنے اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار۔ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا، کمزوری کا، عاجزی کا اظہار نہایت محبت اور تعظیم کے ساتھ، اس میں کمال محبت بھی شامل ہو جاتی ہے، یعنی صرف اپنی عاجزی کا اظہار نہیں بلکہ ساتھ محبت کا اظہار بھی۔ اور عبادت جو ہوتی ہے قولی بھی ہوتی ہے، فعلی بھی ہوتی ہے، قلبی بھی ہوتی ہے، بدنی بھی ہوتی ہے، یعنی دل سے بھی، زبان سے بھی، اور بدن سے بھی، مال سے بھی، مالی۔ الا اللہ، مگر اللہ کی، نہیں تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی۔ و اور بالوالدین، ساتھ والدین کے، والدین والد کا تسنیہ ہے، ڈوئل فارم ہے، والد فاعل کے وزن پر، جنم دینے والا، اور والدین دو جنم دینے والے، پیدا کرنے والے۔ ولد یلد، ولد سے، ولد بچے کو کہتے ہیں، مراد کون ہے؟ ماں اور باپ دونوں۔ احساناً، احسان کرنا، احسان کا روٹ ہے ہا سین نون، حسن سے ہے، حق سے بڑھ کر دینا، اچھا سلوک کرنا۔ وہ اور ذی القربیٰ، قرابت والوں سے۔ ذی کا مطلب ہوتا ہے والا، جیسے ذی روح، ذی شان اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور القربیٰ سے مراد قریبی، اور قریبی سے مراد کون ہے؟ رشتہ دار، جو خواہ ماں کی طرف سے قریبی ہو یا باپ کی طرف سے۔ اور کہتے ہیں کہ قرابت 4 نسلوں تک جاتی ہے۔ کہاں تک؟ 4 نسلوں تک۔ کیسے؟ مثلاً آپ کے والد، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، تو یہ کون سا نمبر ہو گیا؟ 3 ہو گئے، اور ایک اور اوپر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دائیں بائیں بھی، بہن بھائی، اور پھر ان کے بچے، اور ان کے بچے، ان کے بچے، ٹھیک، پھر خالہ، ماموں، چچا، اور پھر ان کے بچے، تو قربا میں یہ سب آ جاتے ہیں۔ والیتامہ، اور یتیم، یتامہ یتیم کی جمع ہے، یا تامیم اس کا روٹ ہے۔ یتم کہتے ہیں نابالغ بچوں کا بن باپ کے رہ جانا، یعنی چھوٹے بچے جو بالغ نہیں، یعنی یتیمی میں یہ شرط ہے، بلوغت کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ بوڑھے ہونے تک یتیم رہتے ہیں، بالغ ہونے پر یتیمی ختم۔ نابالغ بچے جن کا باپ فوت ہو جائے، ماں کے فوت ہونے پر کوئی یتیم نہیں ہوتا، باپ کے فوت ہونے سے یتیم ہوتے ہیں، خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، دونوں یتیم ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ لڑکے یتیم نہیں ہوتے۔ والمساکین، اور مساکین، مساکین مسکین کی جمع ہے، اور مسکین کا روٹ کیا ہے؟ سین کاف نون، سکنہ، سکنہ کا مطلب ٹھہر جانا۔ مراد اس سے غریب، نادار لوگ، مفلس لوگ، جن کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہو۔ ایک اور لفظ بھی آتا ہے جس کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ فقیر۔ فقیر اور مسکین میں فرق ہے، اگر خالی مسکین ہو تو اس میں فقیر بھی شامل ہے، اور اگر خالی فقیر ہو تو اس میں مسکین بھی آ جاتے ہیں، لیکن اگر فقیر اور مسکین دونوں آئے تو پھر فرق ہو جاتا ہے۔ کیا فرق ہے؟ مسکین وہ جو اپنی کچھ ضروریات پوری کرنے اور کچھ نہ کر سکے، اور فقیر وہ جو کوئی بھی نہ کر سکے، یعنی فقیر زیادہ شدید ہوتا ہے اپنی ضروریات کی محتاجی میں۔ تو مساکین کون ہے؟ مفلس، نادار لوگ جن کے پاس ضروریات زندگی نہ ہونے کے برابر ہو۔ کیونکہ جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے نا تو انسان سکون سے نہیں بیٹھتا، نسلا نہیں بیٹھتا، کیا کرتا ہے؟ ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے نا، ہلچل بڑھ جاتی ہے، سرکشی بھی بڑھ جاتی ہے، انسان کے اندر ایک نئی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا تو اس کے اندر ایک ذلت اور مسکنت اور ایک محتاجی بس وہ ٹھہر جاتا، بیٹھ جاتا، پھر اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ وقول، اور کہو، قاف و لام سے، للناس سے، لوگوں سے، الناس سب لوگ اس میں آ گئے،
حسن، حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، کون لوگوں سے؟ خوبصورت، یعنی خوبصورت بات، قولا حسنا مراد سے. واقیموا اور قائم کرو، قاف واو میم اس کا روٹ ہے، الصلاۃ صلاۃ نماز، نماز قائم کرو، پڑھو نہیں بلکہ قائم کرو، اس کے سارے جو ارکان و شروط اور واجبات ہیں اس کے ساتھ. وآتوا اور دو، آتا یؤتی ایتا کا معنی ہوتا ہے دینا، الزکاۃ زکات، کس کو دو؟ کسی کو بھی، مستحقین کو دو. زکات کا روٹ کیا؟ زائی کا واو، زکا یزکو کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا، اور ایک اور معنی ہے بڑھنا، نشو نما پانا. ثم پھر تولیتم تم منہ موڑ گئے، تولا یتولا منحرف ہونا، پھر جانا، پیٹ پھیر لینا، ٹرنڈ اوے. الا مگر، قلیلا بہت تھوڑے، قاف لام لام قلت سے، منکم تم میں سے، تم میں سے کن میں سے؟ بنی اسرائیل میں سے. وہ اور انتم تم معرضون اعراض برتنے والے ہو، عین را ضاد عرض، عرض کا معنی ہوتا ہے سامنے سے ہٹ جانا، منہ پھیر لینا. اور اعراض ہوتا ہے کبھی قلبی ہوتا ہے کبھی بدنی ہوتا ہے. کیا میں نے کہا؟ قلبی اور بدنی، یعنی دل سے بھی اعراض ہوتا ہے اور جسم سے بھی ہوتا ہے. تو تولا جو ہے یہ فزیکلی ہوتا ہے. تو اب تولیتم اور معرضون میں دونوں چیزیں آ گئی، قلبی بدنی دونوں چیزیں. وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پکا عہد تم سے، لا تسفکون نہیں تم بہاؤ گے، سین فا کاف سفک یسفکو پیچھے پڑ چکے ہیں. کہاں؟ آدم علیہ السلام کے قصے میں کیا آیا تھا؟ یسفک الدماء، کہ آدم کی اولاد خون بہائے گی. تو سفک یسفک کا مطلب ہوتا ہے بہانا، بلڈ شیڈ کرنا، اسی سے لفظ سفاک بھی آتا ہے، بہت زیادہ خون بہانے والا. دماءکم اپنے خون یعنی قتل وغیرہ کر کے، دماء دم کی جمع ہے، دم دینا اردو میں استعمال ہوتا ہے. ولا اور نہ، تخرجون تم نکالو گے، اخرج یخرج اخراج نکالنا، انفسکم اپنے نفسوں کو، اپنی ذات کو، your own souls، انفس نفس کی جمع ہے. من سے دیارکم دیار دار کی جمع ہے، جسے دیار غیر کہتے ہیں، دار کہتے ہیں گھر کو، اس کی جمع دیار. ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کر لیا، اقر یقر اقرار، اکنالج کرنا، کسی چیز کو مان لینا، یعنی اس پر پابند رہنے کا اعتراف کر لیا. وانتم اور تم تشہدون تم گواہ ہو، وٹنس ہو اپنے آپ پر. ثم پھر انتم تم ہؤلاء وہ لوگ ہو، اے بنی اسرائیل تم وہی لوگ ہو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، قتل یقتل سے، انفسکم اپنے نفسوں کو، اپنے ہی آپ کو، یعنی ون انادر مراد ہے. وتخرجون اور تم نکالتے ہو، خاراجین اخرج یخرج سے، فریقاً ایک گروہ کو، فعیل کے وزن پر فارا قاف روٹ ہے، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، دار کی جمع ریپیٹ ہوا ہے. تظاہرون تظاہر یا تظاہر سے چڑھائی کرنا، اس کا روٹ ہے ظاہرہ، زہر، زہر کس کو کہتے ہیں؟ پیٹھ کو. اگر آپ دیکھیں تو جانوروں کی پیٹھ اونچی ہوتی ہے، تو اونچا ہونے کے لیے پیٹھ پہ چڑھ کے بیٹھتے ہیں تو انسان اونچے ہو جاتے ہیں. تو یہ چڑھائی کے لیے دوسرے کے اوپر غالب آنے کے لیے آتا ہے، فوقیت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آنا. تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، یعنی ان کے اوپر سرکشی کرتے ہو، بالاسم گناہ کے ساتھ، اسم گناہ کو کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے، والعدوان اور زیادتی، عدا یا عدو سے، عدوان بندوں پہ زیادتی، اگریشن کے معنوں میں. اسم سے مراد سن ہے اور عدوان سے مراد اگریشن، زیادتی. وَإِنْ اور اگر یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس، عطا یأتی سے کون؟ وہی جن پہ زیادتی کی، چڑھائی کی، اپنے بھائی بندے، اسارا اسیر کی جمع، جیسے اسیران بدر. تو اسر ہے اسر کا معنی ہوتا ہے قید کرنا، اور اسیر کون ہے؟ قیدی، جس کو قید کر لیا جائے. تفادوہم تم فدیہ دے کے چھڑاتے ہو، فادہ یفادی رینسم دینا، فدیہ اسی سے ہے، فادہ لیا اس کا روٹ ہے، کچھ دے کے کسی کو مصیبت سے بچا لینا، یعنی رینسم پے کر کے کسی کو چھڑا لینا قید سے. وہ ہوا حالانکہ وہ محرم حرام کیا گیا ہے، محرم کا مہینہ بھی اسی سے محرم. علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، اخرج یخرج اخراج، خاراجیم اس کا روٹ ہے. آ کیا فا بھلا پھر، تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، بی ساتھ بعدی بعض، الکتابی کتاب کی، کیا پھر تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو؟ وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، ببعض بعض کا، یعنی کچھ حصے کا. فما تو کیا، جزاء بدلہ، ریکمپنس، جزا کہتے ہیں کسی کام کا جو بدلہ ہوتا ہے، عمل کا بدلہ. من جو کوئی یفعل کرے، ذالک اس کو، منکم تم میں سے، الا مگر خزی رسوائی، ڈسگریس. اور خزی ایسی رسوائی تھی جس میں انسان کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے، یعنی انسان کے عیبوں کا کھل جانا، یہ خزی ہوتا ہے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہیومیلیشن. ویوم القیامت اور قیامت کے دن. قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ قیام کس کو کہتے ہیں؟ وٹ از قیام؟ کھڑے ہونا، قیام سے قیامہ ہے، کھڑے ہونے کا دن. کون کون کھڑا ہوگا اس میں؟ سبھی کھڑے ہوں گے. سب سے پہلے تو قبروں سے کھڑے ہوں گے، پھر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور کون کھڑا ہوگا؟ یوم یقوم الاشہاد، گواہ کھڑے ہوں گے. اور قیام معنوی طور پر بھی آتا ہے،
عدل کا قیام ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قائم ہوگا جو عدل و انصاف والا ہوگا. تو اس لیے اس دن کو یوم القیامہ کہا جاتا ہے. یوم الدین بھی پیچھے آپ نے پڑھا ہے، کئی نام ہیں قیامت کے. یردون وہ پھیرے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے. رد یردو سے رد کرنا، اسی سے لفظ مرتد ہے، ریجیکٹ ہونے کے معنی. یہاں مراد واپس کرنا، لوٹانا، ریجیکٹ کرنا نہیں ہے. یہاں مراد اس سے مراد پھیرنا، سینٹ بیک کے معنی. الا طرف، اشد زیادہ شدید، سویئرسٹ بہت زیادہ سخت، اس میں تفضیل ہے، اعلیٰ ترین درجہ. عذاب کے بھی مرتبے ہوتے ہیں، کوئی کم ہوتا ہے کوئی زیادہ کوئی زیادہ، جیسے پتھروں میں سختی کے مرتبے ہوتے ہیں نا، اسی طرح العذاب عذاب، یعنی میثاق توڑنے پر وہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل، غافل کس کے وزن پر ہے؟ فاعل، یعنی ان اویئر. اما اس سے جو، اما کیا تھا اصل میں؟ ان اور ما، ان سے اور ما جو، تعملون تو عمل کرتے ہو، عین میم لام. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، اولئک اسم اشارہ ہے اور الذین اسم موصول ہے، وہ لوگ وہی لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خریدا، باٹ، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی زندگی کو خرید لیا، بالآخرت آخرت کے بدلے، نہیں آخرت دے کے، کیونکہ خرید و فروخت میں جب کچھ لیتے ہیں آپ تو بدلے میں دینا بھی پڑتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا لی لیکن اس کے بدلے میں کیا دیا؟ آخرت دی. فلا پسنا یخفف ہلکا کیا جائے گا، خفف یخفف تخفیف، خافافا اس کا روٹ ہے، بوجھ ہلکا کرنا، لائٹنڈ. عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون وہ مدد دیے جائیں گے. روٹ کیا ہے؟ نون صاد را لفظ نصرت اسی سے. ولقد وا لا قد تین مؤکدات ہیں یہاں. واو قسمیہ ہے، لام تاکید کا ہے اور قد بھی تاکید کے لیے. certainly surely آتینا دی ہم نے، آتا یؤتی ایتا دینا، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب و کتاب، کون سی کتاب؟ تورات. باتیں آپ کو پتہ ہے میں صرف ریپیٹ کروں کیونکہ ریپیٹیشن سے علم پختہ ہوتا ہے، شک دور ہو جاتا ہے. الکتاب و کتاب، وقفینا قفا یقفی تقفیہ، قفا کہتے ہیں سر کے پچھلے حصے کو، گدی نہیں جس کو بولتے ہیں سر اور گردن کے بیچ میں جو، تو پیچھے فالو اپ کرنے کے معنی میں آتا ہے. وقفینا اور پیچھے بھیجا ہم نے، من بعد ہی اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے بھیجا ہم نے، بالرسل کئی رسولوں کو، جیسے یوشع علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسا، یونس، حزقیل، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ، یہ مشہور ہے، اور بھی ہیں ان کے علاوہ نام. وآتینا اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو بیٹے تھے مریم کے، یعنی سب سے آخر میں بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے عیسیٰ علیہ السلام، ان کو کیا دی تھی؟ البینات، بینت ان کی جمع، بالا یبین سے، کلیئر پروفس، مراد سے آیات، نشانیاں، معجزات وغیرہ. وَأَيَّدْنَاهُ اور تائید کی ہم نے اس کی، حمزہ یا دال، عید، عید کہتے ہیں قوت کو، طاقت کو، طاقت دی ہم نے اس کو، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. کس کے ساتھ؟ بروح القدس، ساتھ روح پاک کے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین نے تین معنی بیان کیے. روح القدس، روح سے مراد کیا ہے؟ روح سے مراد بعض نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی روح جو پاک تھی، کیونکہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے تو اللہ نے ان کو خاص روح عطا کی تھی، بہت پاک روح، یعنی برائی کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا تھا. دوسرا معنی اس کا لیا گیا ہے انجیل، کیونکہ قرآن مجید کو بھی قرآن مجید میں روح کہا گیا ہے، تو انجیل کے لیے بھی روح کا لفظ آیا ہے. اور تیسرا معنی ہے جبریل علیہ السلام، اور زیادہ مشہور معنی اور درست یہی بنتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید ہوئی تھی جو وہ قنبروں میں بولے تھے اور صلیب سے بھی اٹھا کے لے گئے تھے. افکلما کیا پھر جب کبھی، کلما جو ہے یہ حرف شرط ہے اور یہ ماضی کو مضارع میں لے جاتا ہے، یعنی جب بھی، جس وقت، جب کہ. کلما کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ جب بھی، جس وقت، جب کہ. جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، بیما ساتھ اس کے جو، لا نہ تہوا، ہوا یہوا کا معنی تھا خواہش کرنا، پسند کرنا، نہ پسند کیا، انفسکم تمہارے نفسوں نے، استکبرتم تم نے تکبر کیا، کاف بارا، استکبر یستکبر استکبار، بڑا بننے کی خواہش کرنا، تکبر کرنا، ایروگنٹ ہونا. ففریقاً تو ایک گروہ کو، کذبتم تم نے جھٹلایا، ڈینائی کیا، وفریقاً اور ایک گروہ کو، یعنی پیغمبروں کے ایک گروہ کو، تقتلون تم ان کو قتل کرتے تھے. تقتلون کا روٹ کیا؟ قاف تا لام. وقالو اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے، قلوبنا ہمارے دل، قلوب قلب کی جمع ہے، دل ہمارے، غلف غلاف دار ہے، ریپڈ ہے، کورڈ ہے. غلف جو ہے مغلوف کے معنوں میں ہے، یعنی ڈھانپے ہوئے، غلاف کے اندر بند ہے. تو ایک یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غلف جو ہے اغلف کی جمع ہے، اور اغلف جو غلاف میں بند ہو، غلاف کے اندر کورڈ، یعنی بند چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ جا نہیں سکتا. بعض نے کہا کہ یہ غلاف کی جمع ہے غلف، اور غلاف کہتے ہیں مخزن کو، مخزن، خزانہ، یعنی ہمارے دل علم کا خزانہ ہے، اتنا کچھ بھرا ہوا کہ اور کی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، دو معنی کیے گئے. ایک معنی کیا ہے؟ کیونکہ اگر اسائنمنٹ میں آئے تو پھر آپ کہیں گے کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں، آپ نے پتہ نہیں کیا بتایا. ایک ہے اغلف کی جمع، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ غلاف کی جمع. اغلف اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز میں ڈھکی ہوئی بند ہو. تو ہمارے دل بند ہے، ڈھکے ہوئے ہیں، ان کے اندر کچھ نہیں جاتا، سیلڈ ہے، کورڈ ہے، ریپڈ ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ غلاف کی جمع. غلاف کس کو کہتے ہیں؟ خزانے کو. یعنی ہمارے دل علم اور معرفت کا خزینہ ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. بلکہ لعنہم اللہ، اللہ نے ان کو لعنت کی، قرض کیا. لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونا. کیوں؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ڈس بلیف کی وجہ سے. فقلیلاً، تو کتنا کم، لٹل، ما جو یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں. قلیلاً کے بعد جب ما آتے ہیں نا، جیسے بئس ما، قلیلاً ما، تو یہ نکرہ میں شدت پیدا کرنے کے لیے، یعنی بہت ہی تھوڑا، ویری لٹل. اور اس سے مراد ایمان ہے، تو ایمان ہی بہت کم ہے. اور لما، لما حرف شرط ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ موقع ملا تو گرامر میں آپ کو حروف شرط ایک ہی دفعہ بتا دوں گی، لیکن جہاں جہاں میں بتا رہی ہوں آپ یاد رکھیں. شرط کیا ہوتی ہے؟ شرط لگانا، یعنی اگر ایسا ہوگا تو ویسا ہو جائے گا، یہ مانا ہوتا ہے. جاءہم، آئی ان کے پاس، کتاب، ایک کتاب، مراد ہے قرآن. جب آ گئی ان کے پاس ایک کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق، جو تصدیق کرنے والی، صدق یصدق، تصدیق، کنفرم کر رہی. مصدق کا ذرائع نہیں کہتے اردو میں. لما، واسطے اس کے، جو معہم، ان کے پاس ہے، کیا؟ تورات انجیل. وکانوا، اور تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے. یستفتحون، فتح کی دعائیں مانگتے. استفتح یستفتح، استفتاح، فتح طلب کرنا، فتح مانگنا. اور فتح کیا ہے؟ ایسا فیصلہ کہ جس سے حق اور باطل میں فرق ہو جائے، پیچیدگی دور ہو جائے، کسی فریق کو کوئی شک و شبہ نہ رہے. جس پیچھے میں فتح اللہ کے لفظ گزرے نا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. الذین، ان لوگوں پر، کفر، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کے مقابلے میں وہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے. فلما، پھر جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، ما، جو، عرفو، انہوں نے پہچان لیا. عرف یعرفو، پہچان لینا، معرفت اسی سے. کفروا، انہوں نے کفر کر دیا، بہی، ساتھ اس کے. فلعنت اللہ، پس لعنت ہے اللہ کی، قرض ہے اللہ کی، علی الکافرین، اوپر کافروں کے. بئس ما، کتنا برا ہے، اشترو، کہ انہوں نے بیچ ڈالا، سولڈ. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنی بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. انفسہم، اپنے نفسوں کو، اپنی ذات کو. ان کے، کیسے بیچا؟ یکفروا، انہوں نے کفر کیا، بما، ساتھ اس کے، جو، انزلہ، اتارا، ریویلڈ، اللہ، اللہ نے. اللہ سیٹ ڈاؤن. کیوں؟ بغین، ضد کی وجہ سے. بغی، بغا یبغی سے ہے، بغا یبغی، بغاوت، باغی اسی سے ہے، حد سے تجاوز کرنا. اور بغی کا لفظ مانا ہوتا ہے چاہنا. جب انسان کسی چیز کو چاہتا ہے تو بعض اوقات حدود کا خیال نہیں رکھتا، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. تو اسی لیے پھر بغی کا مانا زیادتی بھی کیا گیا، ضد، زیادتی. ان، یہ کہ، ینزل اللہ، نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ، اپنے فضل میں سے. اور فضل سے مراد یہاں قرآن ہے، وہی. اللہ، اوپر، من یشاء، جس پہ وہ چاہتا ہے، شاء یشاء، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. عباد کس کی جمع ہے؟ عبد کی. فباؤ، تو وہ لوٹے، پلٹے، باء یبوء، باء، پلٹنا، لوٹنا. بغضب، ساتھ غضب کے، غصے کے. علی غضب، اوپر غضب کے، یعنی غضب پر غضب، لیکن پیدل پہ غضب، ایک کے بعد ایک. اور غضب کہتے ہیں راست کو. وللکافرین، کافروں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا. اہان یہین، اہانہ، ہا واو نون، اس کا روٹ ہے. رسوا کرنا، ذلیل کرنا، ہیومیلیٹ کرنا. اور یہاں مہین، رسوا کرنے والا، ہیومیلیٹنگ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمنوا، ایمان لاؤ، بما، ساتھ اس کے، جو، انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا. کیا چیز؟ قرآن. قالوا، وہ کہتے ہیں، نؤمن، ہم تو ایمان لائیں گے، بما، ساتھ اس کے، جو، انزل، نازل کیا گیا، علینا، ہم پر، یعنی تورات انجیل پر. بس. وَيَكْفُرُونَ، اور وہ کفر کرتے ہیں، بما، ساتھ اس کے، جو، وراءہ، اس کے علاوہ ہے. وراء پیچھے کو بھی کہتے ہیں. اب دیکھیں، آپ نے فوقہ بھی پڑھ لیا، تحتہ بھی پڑھ لیا، وراء بھی پڑھ لیا، اور کیا، خلف بھی پڑھ لیا. وہوا، حالانکہ وہ، الحق کو، حق ہے، ٹروتھ ہے. مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے. صدق یصدق، تصدیق، کنفرم کرنا. لما، واسطے اس کے، جو، معہم، ان کے پاس ہے، کیا؟ تورات وغیرہ. قل، کہہ دیجیے، فلما، پس کیوں. فلما، دو حرف ہیں، ایک ہے فا اور ایک ہے لما. فا کا مطلب ہوتا ہے پس، اور لما کا مطلب ہوتا ہے کیوں. تقتلون، تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، نبی کی جمع ہے انبیاء. من قبل، اس سے پہلے. تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے؟ ان، اگر، کنتم، ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے. تفسیر دیکھیں، یہاں سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اور رخ آپ دیکھیں گے. بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے رویے کو ہمارے سامنے کھول کر، ہمارے سامنے رکھ کے، دراصل ہمیں سمجھایا جا رہا ہے
کہ تم وہ نہیں کرنا جو وہ کر چکے. یہاں صرف بنی اسرائیل کی حالت پر تبصرہ مقصود نہیں، خبریں سنانا مقصود نہیں، کہ قصے سنانا ہی مقصود نہیں، بلکہ ان قصوں میں عبرت ہے. جیسے کہ سورۃ یوسف کی آیت 1:1 میں ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. ان کے قصوں میں عبرت ہے، سبق ہے عقل والوں کے لیے. تو عقل مند لوگ جب ان آیات کو پڑھیں تو انہیں صرف بنی اسرائیل کا حال سمجھ کر نہ پڑھیں، بلکہ اس میں اپنے حال کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، کہیں ہم بھی وہی تاریخ تو نہیں دہرا رہے. تو آیت نمبر 83 میں 83 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ کیے ہوئے ایک عہد کا ذکر کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا گیا تھا کچھ باتوں پر. اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی سملیرٹیز ہیں ان تعلیمات میں اور ان میں جو ہمیں دی گئی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے. کس طرح یہ وعدہ لیا گیا تھا؟ پیغمبروں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے. کیا وعدہ؟ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی رسول کی، نہ شجر کی، نہ حجر کی، کسی بھی اور چیز کی عبادت نہ کرو گے، کسی اور کے آگے نہیں جھکو گے، کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کرو گے، کسی اور کے لیے صدقہ خیرات نہیں کرو گے. تمہاری ساری نماز اور قربانی، جینا اور مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا، کیونکہ بندوں پر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے. اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ حکم جو بنی اسرائیل کو دیا گیا، یہ صرف بنی اسرائیل کو نہیں دیا گیا، بلکہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان سب نے اپنی قوموں کو یہی سبق سکھایا، یہی بات کہی. سورۃ النحل آیت 36 میں آتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور البتہ کہ بھیجا ہم نے ہر امت میں ایک رسول یہ کہہ کر کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. یعنی تمام انبیاء کا ایک ہی پیغام رہا ہے. کیا پیغام رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ نے بندوں کو پیدا کس لیے کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی بندگی کے لیے. اور ہر پیغمبر نے آ کر یہی سبق یاد کروایا کہ لوگوں ادھر ادھر نہیں ہونا، اللہ ہی کی عبادت کرنا. اور پھر جیسا کہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں ایاک نعبد، اور آگے بھی آپ اس عبادت کی تفصیلات پڑھیں گے کہ ہر طرح کی اطاعت اور بندگی سب سے پہلے اللہ کا حق ہے. جہاں اللہ کا حق ہو وہاں کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے بعد جو بڑا حق ہے بندوں میں سے وہ سب سے زیادہ والدین کا ہے. اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور احسان ہوتا ہے کسی کے حق سے بڑھ کر اس کو دینا، اچھا سلوک کرنا، خوبصورت معاملہ کرنا. اور اس میں بھی انسان اپنے قول کے ساتھ، اپنے فعل کے ساتھ، یعنی زبان کے ساتھ، معاملے کے ساتھ، مال کے ساتھ، اس کے پاس جو بھی اتھارٹی ہے یا جو بھی اللہ نے بندے کو نعمت دی ہے ان ساری نعمتوں کے ساتھ اپنے والدین کے لیے سب سے پہلے خیر و بھلائی چاہنے والا ہوں. اپنی زبان کے ساتھ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ سے کیسے بات کرنی چاہیے؟ نرمی سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت کر دی ہے. کیا؟ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو تم ان کو اف بھی نہ کرنا. یعنی ماں باپ سے بات کرتے وقت بدتمیزی نہیں، اف نہیں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ عزت سے بات کرنا، احترام سے بات کرنا. تو ماں باپ کے ساتھ احسان کی پہلی شکل کیا ہے؟ زبان سے احسان، بات میں احترام، ادب، سلیقہ، اف نہیں کہنا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور دوسرا ہے جسم کے ساتھ. جسم کے ساتھ کیا؟ کہ سب سے پہلے ان کے سامنے رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ کندھے جھکا کے رکھو، یعنی عاجزی بدن سے بھی ظاہر ہو. ماں باپ کے سامنے جب بیٹھو یا بات کرو تو تمہارا پوسچر جو ہے اس سے ادب اور احترام چھلک رہا ہو، اس میں ایروگنس نہ ہو. ناک چڑھا کے، کندھے اچکا کے، سر اٹھا کے ماں باپ سے نہیں بات کرو، بلکہ کس طرح؟ جھک کر، عاجزی کے ساتھ. اور پھر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، احسان کی ایک شکل یہ کہ ان کے لیے دعائیں کرو. اور دعا میں خود دعا سکھا دی، ہم نے نہیں چھوڑا کہ جو مرضی دعا کرو. خاص طور پہ دعا کرو کہ یا اللہ ان دونوں پہ رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. تو والدین کے ساتھ احسان کیوں؟ کیونکہ ان کی وجہ سے ہم یہاں ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. ہماری ایگزسٹنس کس وجہ سے ہے؟ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے. انہوں نے ہمیں دنیا میں لانے کے لیے تکلیف اٹھائی ہے، ہمیں پالا ہے، ہمارے لیے کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو تکلیف اٹھاتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ہمیں کھلانے میں، پلانے میں، پڑھانے میں، شادی بیاہ میں ایک ایک چیز کو پیار اور محبت سے کیے چلے جاتے ہیں. اپنے آپ کو تھکا ڈالتے، بوڑھا کر دیتے ہیں اپنی اولاد کو بڑا کرنے کے لیے. تو
تو اس لیے ان کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو، اچھا معاملہ کرو، گفتگو میں بھی اور عملی رویے میں بھی، جسمانی خدمت کے ذریعے بھی، اور پھر مال کے ساتھ، یعنی جب تمہارے پاس ہو اور ان کے پاس نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ ان کی ضروریات پوری کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا خرچ کرے؟ یسألونک ماذا ينفقون، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما انفقتم فللوالدین۔ سب سے پہلا حق ماں باپ کا رکھا۔ جب خرچ کرنے نکلو، کسی کو دینے نکلو تو سب سے پہلے کس کو دو؟ ماں باپ کو دو، ان کو پہلے پوچھو۔ ان کو چھوڑ کر بائی پاس کر کے دنیا بھر کے چیریٹی کے کام کرتے رہو تو وہ ویلیوبل نہیں ہے جب تک پہلا حق نہیں دو گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ فرمایا وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے، یعنی اللہ کی عبادت اول وقت میں۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا کام؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ یعنی باقی سب کام بعد میں، سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد پیرنٹس، ٹو پیرنٹس، اور پھر باقی نیکی کے کام۔ اور اس میں بہت ساری وضاحتیں ہیں، تفصیلات ہیں کہ ہم ماں باپ کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں میں نے آپ کو مین پوائنٹس بتا دیے کہ جو ہم ہر روز کر سکتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ ہمیں کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے تو اپنی بات کرنے کے انداز کو درست کر لیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ عاجزی کا معاملہ کریں، خدمت کریں، ان کی کاموں میں مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں، اور پھر اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال سے ان کی مدد کریں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر باقی نعمتیں دی، کوئی سہولتیں ہمیں دی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ غریب ہوتے ہیں، بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں، ان کے پاس زندگی کی ہر سہولت اور نعمت ہوتی ہے، تو پھر بھی وہ اپنی ان نعمتوں میں ماں باپ کو شریک نہیں کرتے۔ وہ کہتے نہیں آپ اپنے گھر ہی رہیے، اور ہمیں اللہ نے ترقی دی ہے، اس ترقی اور اس دنیا کی رونق اور ہر چیز سے فائدہ اٹھانا بس ہمارا اپنا حق ہے۔ تو یہ انتہا درجے کی خود غرضی ہے۔ جب اللہ بندے کو نعمتیں دے تو ان نعمتوں کو سب سے پہلے کس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے؟ ماں باپ کے ساتھ، اپنی خوشیوں میں، اپنی ہر چیز میں، کیونکہ ان سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر ناراض بھی ہوتے ہیں یا ڈانٹتے بھی ہیں یا سختی بھی کرتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی نفرت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بھی دراصل ان کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ ان کا انداز کچھ بھی ہو سکتا لیکن ان کی نیت میں شک نہیں کیا جا سکتا، یا ان کی محبت میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ نے ان کے دلوں میں رکھی ہے جسے کوئی نکال نہیں سکتا۔ وذل قربا اور رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اس میں اصول یاد رکھیے کہ جو قریب تر ہے ان کا حق زیادہ ہے اور جو دور ہے ان کا حق کم ہے۔ قریب تر کون ہے؟ ماں باپ کے بعد کون ہے؟ اولاد۔ اقربا میں سب سے زیادہ قریب تو اولاد ہوتی ہے، پھر اولاد کی اولاد ہے، اسی طرح بہن بھائی ہیں، پھر ان کے بچے۔ تو بہن بھائیوں کا حق زیادہ ہے بنسبت بہن بھائیوں کے بچوں کے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح خالہ ماموں، ان کا حق زیادہ ہے بنسبت ان کے آگے بچوں کے۔ اسی طرح چچا اور دیگر رشتہ دار۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ رشتہ داری 4 نسلوں تک جاتی ہے، یعنی کم از کم 4 نسلوں تک اگر آپ کے رشتہ دار جو زندہ ہیں یا کہیں بھی ہیں، آپ کی جان پہچان میں ہیں، تو ان کے ساتھ احسان کرتے رہے۔ اور یہ خواہ ماں باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، اور پھر شادی کے بعد سسرالی رشتے بھی اقربا میں آ جاتے ہیں، قریب والوں میں آ جاتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ بھی قولی احسان اور فعلی۔ قولی کیا ہے کہ بات کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اور جب انہیں مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرو، اور رشتوں کو کاٹو نہیں، قطع رحمی نہیں کرو، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرو؟ والیتامہ، یتیم۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان اللہ کا حق سمجھتا ہے اپنے اوپر کہ اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، ماں باپ کا کہ انہوں نے ان پہ احسان کیا، رشتہ داروں کا کہ وہ خون کا رشتہ، بلڈ ریلیشن ہے، لیکن اس کے بعد یتیم اور مسکین، سوسائٹی کا کمزور ترین حصہ، ان کا ہم پر کوئی احسان نہیں ہوتا۔ پچھلی کیٹیگری میں یہ سب کون ہیں؟ جن کے کسی نہ کسی طرح ہم پر احسان ہے، لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو لوٹائیں۔ مگر یتیم اور مسکین، ان کا ہم پر کوئی احسان نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ان کو بھی دو جو تم کو دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی اچھا کرو جنہوں نے تمہارے ساتھ کبھی کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات ہے جو بنی اسرائیل کو دی گئی، اس کے بعد ہمیں بھی یہی دی گئی۔ اور یتیم کو کیوں؟ کیونکہ باپ کے مرنے کی وجہ سے یتیم بچوں کی ضروریات اور ان کی تربیت اور بعض اوقات ان کے مال کی سنبھال، ان کے مال کو لک آفٹر کرنا، اس کے لیے کوئی اویلیبل نہیں ہوتا۔ ہر شخص اپنی زندگی میں مصروف ہے، ہمارے پاس وقت نہیں، اور اگر ہم آج اچھا کریں کہ ہمارے پلے پڑ جائیں گے، یہ روز ہم پہ ڈیپینڈ کریں گے۔ تو انسان کیا چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسے جان چھڑا لے، کیونکہ یہاں احسان کا حکم دیا جا رہا ہے، یتامہ سے احسان کرو۔ اچھا جب جان چھڑانی ہوتی ہے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ سخت برتاؤ کرتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ کیا کہا گیا؟ اما الیتیم فلا تقہر، بدتمیزی نہیں کرنی یتیم سے، اس سے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، اس کے ساتھ زبردستی اور سخت معاملہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کی کفالت، چونکہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ بچوں کو دیکھے کدھر جا رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، تو باپ کے نہ ہونے کی صورت میں اخلاقی ذمہ داری ہے تمہاری یتیم بچوں کی پرورش کیسے ہو رہی ہے، کیونکہ ایک عورت کے بس میں نہیں ہوتا پوری نسل کو سیدھے راستے پہ لگانا، اس میں مرد کا تعاون بے حد ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اگر کسی کا باپ نہ ہو تو بچوں کو بگڑنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، یا ان بچوں کی جو آئندہ زندگی کی پلاننگ ہے، فیوچر پلاننگ ہے، یا ان کی پڑھائی لکھائی ہے، یا ان کی شادی بیاہ ہے، اس کی ذمہ داری لو،
یہ ہے ان کے ساتھ احسان. بس عام طور پہ آپ دیکھیں کہ باپ زندہ ہے تو بچپن سے سوچنے لگتے ہیں کہ اچھا کہاں پڑھائیں گے, کیا بنیں گے, کیا کریں گے, اٹھ رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, سو رہے ہیں, کس دوست کے ساتھ جا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ماں باپ دیکھتے ہیں. لیکن جب وہ نہیں سر پہ ہوتے اور کوئی بھی اور کہہ کہ ہماری ہیڈک نہیں ہے تو یہ انتہائی غلط بات ہے. نہیں, تم سے عہد دیا جا رہا ہے کہ تم ان کا بھی خیال رکھو گے. پھر اس کے بعد مساکین آتے ہیں. ماں باپ ہیں لیکن بیمار ہے یا ہینڈی کیپ ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے بیٹھے ہوئے. مساکین کے بے سکون بس ٹک گئے ایک جگہ, ان کے پاس جاب نہیں ہے, کام نہیں ہے, بیماری ہے, نکل نہیں سکتے, ذہنی کوئی بیماری ہے, جسمانی بیماری ہے, کوئی ڈپریشن ہے, کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے. تو تمہارا کیا فرض بنتا ہے؟ ان کے ساتھ بھی احسان کرو, ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اور چونکہ مساکین وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے, کسی کو کیا کہیں گے, عموماً وہ شکوہ شکایت بھی نہیں کر سکتے, اپنی ضرورت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے. بعض ایسے سفید پوش ہوتے ہیں کہ بھوکے مر جائیں گے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, کسی کو اپنی ضرورت نہیں بتائیں گے. تو ایک اسلامی سوسائٹی کا فرض بنتا ہے کہ وہ خود آنکھیں کھولے اور دیکھے کہ کون کہاں ضرورت مند ہے اور وہ اس کا خیال کرے. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ احسان کرنے کو. صرف یہ نہیں کہا کہ ان کے حق حقوق دے دو, کا احسان کرو. اور احسان اس وقت ہوتا ہے جب آپ دوسرے کے رویے سے بہتر رویہ اختیار کرتے ہیں, یہ احسان ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جیسا کوئی تم سے کرے ویسا تم کر دو, اور احسان کیا ہے؟ ڈگری ابا. دوسرا جو بھی کرتا ہے, سامنے والا جو بھی کرتا ہے, تم اس سے اچھا کرو, اس سے اوپر اٹھ کے کرو. ورنہ تو آپ دیکھیں آپ کو ہر ایک سے اتنی شکایتیں ہوگی کہ آپ کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. کس کو ماں باپ سے شکایتیں نہیں ہوتی, کس کو رشتہ داروں سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے؟ کوئی ایسا کہ جو کہ میرے رشتہ دار تو بہت ہی اچھے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں. ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو بھلے ماں باپ سے شکایتیں ہوں, بھلے ماں باپ سختی کا برتاؤ کرتے ہو, بھلے رشتہ دار آپ کو نہ پوچھے, بھلے یتیم مسکین آپ کی عزت نہ کرے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سوسائٹی کے ایسے لوگ جو ہر طرف سے محروم ہوتے ہیں, پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ریونج لینے لگتے ہیں. اور کچھ نہیں تو بدتمیزی کریں گے, بد کلامی کریں گے, پیچھے باتیں کریں گے, یا کسی نہ کسی طرح تنگ کریں گے, ستائیں گے. تو احسان کا مطلب ہے ان سارے فیکٹس کے باوجود تمہیں کیا کرنا ہے؟ اچھا کرنا ہے. یہ ہے انسانیت. وقولوا للناس حسنا, اور کہو لوگوں سے خوبصورت. کیا خوبصورت بات؟ خوبصورت بات کرو. کوئی چیز کیسے خوبصورت ہوتی ہے؟ خوبصورتی کو ڈیفائن کرے, بیوٹی کو ڈیفائن کرے. جو چیز دیکھ کے خوشی ہو, سن کے خوشی ہو, جو اچھی لگے, جسے ہر کوئی اچھا ہی کہے. حسن کس کو کہتے ہیں؟ بیوٹی کس کو کہتے ہیں؟ جو اٹریکٹ کرے, جو اچھی لگے, اور ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر, اپنی ظاہری شکل میں بھی اور اپنے کانٹینٹ کے اعتبار سے. قولوا للناس حسنا کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب لوگوں سے بات کرو تو کیسی بات کرو کہ جو اپنے اسٹائل میں بھی خوبصورت ہو, اس میں نرمی بھی ہو, اور اس کا کانٹینٹ بھی درست ہو. بعض اوقات لوگ دوسروں کو ہنسانے کی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ. تو ایسی بات قولاً حسنا نہیں ہے, حسن نہیں ہے. حسن وہ ہے جو ظاہر میں بھی خوبصورت ہے اور اپنے حقیقت کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہے. اور یہاں پر حسن کیوں کہا گیا؟ قولوا للناس حسنا. حسن کہنے کا تو نہیں ہوتا, لیکن حسن جو ہے یہ مصدر ہے, اور مصدر کو جب صفت کے طور پہ لایا جاتا ہے تو وہ مبالغہ کے لیے ہوتا ہے, یعنی انتہائی خوبصورت, بہت تاکید ہے اس میں. اور اس میں عام حالات میں جو گفتگو ہے اس میں بھی خوبصورتی چاہیے, اور خاص طور پر جب دین کی بات آپ کسی کو بتائیں تو اور زیادہ اسے اچھا کر کے بتائیں, جو دوسروں کے دل میں اترنے والی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, کہو ان کے دلوں میں بات جو دل میں اتر جائے, دل میں اترنے والی بات کرو, جو دوسرے کے دل کو لگ جائے, دوسرے کے دل کو چھو جائے, ٹچ کر جائے. وہ ہے خوبصورت بات. دیکھیے اچھی بات کس کو اچھی نہیں لگتی, لیکن ہم کتنے بخیل ہوتے ہیں بعض اوقات اچھی بات کرنے میں. یہ نہیں کوئی ہم سے بات کرے کاٹ کھانے کو دھڑے گی, اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر تو کچھ پھر اچھی کر ہی لیتے ہیں عزت کے بارے, لیکن گھر میں ذرا سے کوئی ہم کو چھیڑے تو کیا کرتے ہیں؟ ٹیسٹ ہے کل آپ کا, اور کوئی آپ کو ڈسٹرب کرے کیسے پیش آئیں گے آپ اس سے؟ آپ کچھ کرنا چاہ رہے, کسی کا فون آ گیا, کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ یعنی ایسے وقت میں کسی کا فون آئے جب آپ کو پسند نہ ہو تو اس وقت آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے ذرا اس کو نوٹ کیجیے. آپ کے چہرے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں اس کو نوٹ کیجیے. خوبصورت بات جو ہے اس میں اسٹائل بھی اچھا ہو, چہرے کے تاثرات بھی اچھے ہوں. یہ نہیں کہ آپ ویسے بڑے نرم بوڑھے ہو اور گھور رہے ہو اور کسی کو اس طرح دیکھ رہے ہو کہ دوسرے ڈر ہی جائے. اور بات یہ ہے کہ بعض اوقات اسٹائل خوبصورت ہوتا ہے اور بات درست نہیں ہوتی, تو اس پر بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے, اور خصوصی طور پر جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی آپ کسی سے درست بات کریں لیکن کسی کو خوش کرنے کے لیے غلط بیانی نہیں, یا کسی تیسرے شخص کا مذاق نہیں. اور اس میں آواز کا جو چڑھاؤ ہے, اونچ نیچ ہے, وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. بہت مناٹنس نہ ہو, یا پھر یہ کہ آپ ہی بولے نہ جائیں, یا چیخ چلا کے بھی بولے. کیونکہ قرآن مجید میں سب سے بہترین آواز کس کو کہا گیا؟ گدھے کی آواز کو. عام حالات میں بھی اچھا بولنا چاہیے, مگر دین کی بات کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. کیوں؟
ورنہ لوگ دین سے بھاگ جائیں گے. بعض اوقات ہم لوگوں کو بلیم کرتے ہیں مگر مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم خود اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ دوسروں کو چبھ جاتی ہے. چبھنے والی باتیں قولاً حسن نہیں ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم اس کو سنا کے چھوڑیں گے, ہم اس کو بتا کے چھوڑیں گے, ہم اس کو لاجواب کر دیں گے. اور اس میں کیا بہادری, کیا خود بہادر بنے ہوئے لاجواب کر رہے ہیں دوسروں کو. یعنی کہ ٹھیک ہے کسی کو دلیل دینا اپنی جگہ ہے, اور دلیل بھی خوبصورتی سے دو. قرآن مجید میں دعوت کا اسلوب کیا بتایا گیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم. جھگڑا کر سکتے ہو لیکن کیسے؟ باللتی ہی احسن, خوبصورت انداز سے جڑنا بھی. اچھی بات کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ فلاں کے منہ سے پھول جھڑتے ہو. پھول خوبصورتی کا سمبل ہے نا, کیسی بات کرے جس سے پھول جھڑے. اور پھر یہ ہے کہ بہت تکلف اور مشکل لفظ, ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. دوسرے کو حیران پریشان چھوڑ دیں, کہا کیا ہے, ایسی بات کرے جو دوسرے کے لیول کے مطابق ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بات کرتے تھے اس کے لیول پہ کرتے تھے کہ اس کو سمجھ میں آ جائے. لیکن لیول کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بچوں سے بات کریں تو توتلی زبان میں بولنا شروع کر دیں, یا آپ ان سے بگاڑ کے لفظ بولنا شروع کر دیں. وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ پھر بچے کب تک بچے ہی رہیں گے. طنز اور زور والی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے, اور دوسرے کو چوٹیں لگانا اور اعتراض کا انداز, اور جب بات کریں تو ایسے جیسے دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آرام سے بات کریں کہ جس سے بات دوسرے کو سمجھ میں آ جائے. اس میں بھی تفصیل کافی ہے, تو اگر آپ مزید پڑھنا سننا چاہیں تو کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں. والدین کے اوپر ایک چھوٹا سا کتابچہ والدین ہماری جنت, کیسٹ بھی اور بک بھی ہے, تو اس میں ریمائنڈر کے طور پر احادیث اور آیات جمع کی گئی ہیں. اور اسی طرح گفتگو کا سلیقہ جو ہے اس میں قولوا للناس حسنا کی تفسیر ہے, تو اگر آپ مزید سننا چاہیں تو اس میں سن سکتے ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اور اس کے ساتھ اللہ کا حق بھی نہیں بھولنا. نماز قائم کرنا ہے, اور نماز قائم کرنے میں فرض, نفل, سنت وغیرہ سب کچھ. اور قائم کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ نماز کی شرائط, ارکان, واجبات, ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اب دیکھیے کہ جیسے نمازی کی بات ہے تو حضرت مریم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. آل عمران 43 میں آتا ہے. حضرت مریم کو بھی صرف مردوں کے لیے نہیں, عورتوں کے لیے بھی تھی, اور انہیں جماعت کے ساتھ نماز کا کہا جا رہا ہے. وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ دینا ہے. آپ دیکھیں گے کہ صلاۃ اور زکوٰۃ صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل کے لیے بھی تھی. اور زکوٰۃ کیا ہے؟ جو مال نصاب کے درجے کو پہنچ جائے اس میں مخصوص پرسنٹیج کے اعتبار سے مستحق لوگوں کو دینا سال کے بعد. ثم تولیتم, یہ سارے وعدے کر کے تم نہ مڑ گئے. الا قلیل منکم, مگر بہت تھوڑے تم میں سے. یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے کہ تھوڑے تم میں سے نہیں پھرے, وہ اپنے عہد پہ قائم رہے, وہ کم تھے. وانتم معرضون, اور ہو ہی تم اعراض برتنے والے, یعنی نہ تم دل سے توجہ کرتے ہو اور ویسے بھی تمہیں کوئی دلچسپی نہیں خیر اور بھلائی کی باتوں میں. اور اگر دیکھا جائے تو آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان ساری چیزوں کی پابندی کرتے ہیں؟ کچھ لوگ جزوی طور پر تو کرتے ہیں, کچھ لوگ نماز کے تو بہت پابند ہوتے ہیں, 5 وقت, لیکن والدین سے ان کا رویہ بالکل اچھا نہیں ہوتا, اور رشتہ دار تو کسی کھاتے میں نہیں, اور یتیم مسکین تو یاد ہی نہیں آئے کبھی. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ یتیموں مسکینوں کا بہت خیال کریں گے, مگر ماں باپ گھر میں بیمار پڑے ان کی کوئی پرواہ نہیں, رشتہ داروں کی فکر نہیں. بعض لوگ رشتہ داروں سے خوب بنا کے رکھیں گے, دعوتیں ہو رہی ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, سب میل ملاقات, لیکن اپنی کمیونٹی, اپنی فیملی, اپنی برادری کے باہر کون کیا ہے کوئی فکر نہیں. یہ بھی غلط ہے. آپ دیکھیں یہاں پر خاص طور پر دیکھا ہے کہ لوگ اپنی اپنی کمیونٹی, اپنے رشتہ دار, اپنے ایک مخصوص سرکل کے اندر گھومتے ہیں, اس کے باہر اور ان کے سال میں ہماری بلا سے, یہ درست نہیں. تو ان ساری چیزوں میں اعتدال ضروری ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات انسانوں کے ساتھ تو بہت خیر بھلائی کرتے ہیں مگر اللہ کا حق مار دیتے. اقیم الصلاۃ اپنی جگہ, اس کو آخر میں رکھا تاکہ انسان یہ سارے کاموں کے بعد جب فارغ ہو کے لوٹے تو پھر کیا کرے, اللہ کی طرف لوٹے. پھر آتو زکوٰۃ, بعض لوگ ویسے چیریٹی کے کام بہت کریں گے, تحفے تحائف بہت دیں گے, ہر جگہ دیں گے, لیکن زکوٰۃ کو کیلکولیٹ نہیں کریں گے, یہ بھی غلط ہے. تو ان ساری چیزوں کو جیسے کہا گیا ہے ویسا کرنا ہی عبادت ہے, اور یہ عہد صرف بنی اسرائیل سے نہیں, یہ عہد ہم سے بھی ہے, اور ہمیں ان تمام چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.